السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور جب نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہت سارے خیالات آنے لگتے ہیں، جیسے گھر کے خیالات، کاروبار کے خیالات اور بھی بہت ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آنے لگتی ہے، جبکہ نماز سے پہلے وہ چیزیں ہمیں نہیں آتی، اور بھی بہت سارے امپورٹنٹ باتیں جو ہمیں پہلے یاد نہیں آ رہی ہوتی ہے، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں وہ ساری چیزیں ہمیں یاد آنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں کہ یار ہمارا نماز خراب ہو گیا، یا پھر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یار ہمارا ذہن نماز میں نہیں لگتا، نماز میں ہمارا من نہیں لگتا۔ تو انشاءاللہ آج ہم یہ جانیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا کیوں ہے اور اس کا سولوشن کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نیت کرنے کے بعد تعوذ پڑھتے، تسمیہ پڑھتے، تعوذ تسمیہ کے بعد جب ہم ثنا پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کا معنی ہی نہیں پتہ ہوتا ہے، اور نماز ایکچولی میں ہے کیا۔ سب سے پہلے یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نماز کو کہا جاتا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے، یعنی نماز میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچ کر کے دیکھو، جب ہم دنیا میں کسی سے باتیں کرتے ہیں، جب ہم کسی انسان سے بات کرتے ہیں تو ہمارا ذہن کیوں نہیں ادھر ادھر بھٹکتا ہے؟ کیونکہ ہم جب انسان سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے بات کیا کر رہے ہیں، سامنے والے سے ہم کیا بات کر رہے ہیں ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارا ذہن بھٹک جاتا ہے، شیطان کا بھی وسوسہ رہتا ہے اس میں، لیکن ہمیں اس کا معنی ہی نہیں پتہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ہمارا ذہن جو ہے بھٹک جاتا ہے۔ اس کا سولوشن سیدھا سادہ یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، جیسے ہمیں تعوذ کا پتہ چل جائے گا، تسمیہ کا پتہ چل جائے گا، ثنا کا پتہ چل جائے گا، سورہ فاتحہ کا پتہ چل جائے گا کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ نماز میں ہمارا دل لگنے لگے گا، کیونکہ نماز میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرو گے، فیل کر کے، اسے سمجھ کر کے بیان کرو گے، تو انشاءاللہ آپ کو نماز میں لطف آنے لگے گا، اور کبھی بھی آپ کو نماز میں باہر کے خیالات نہیں آئیں گے، نماز میں آپ کو انشاءاللہ دل لگنے لگے گا، نماز میں آپ کو کاروبار کے خیالات نہیں آئیں گے، نماز میں آپ کو گھر کے خیال اور بھی بہت ساری چیزیں امپورٹنٹ چیزیں جو نماز میں ہی آتی ہے، وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی جب آپ یہ چیز کو اپنانے لگو گے، یعنی جب آپ کو یہ سارا معنی پتہ ہونے لگے گا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ لوگوں کو ثنا کا معنی، سورہ فاتحہ کا معنی اور ہر ایک چیز جو نماز میں پڑھی جاتی ہے ان سب کا معنی اگر آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کو بتاؤں، تو آپ لوگ میرے پیج کو فالو کر لینا اور کومنٹ میں ضرور بتائیں۔